اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ آپ کی خدمت میں ایک معجزاتی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو دنیا کا بہت ہی مشہور ترین وظیفہ ہے۔ بہت سارے میرے بہن بھائیوں نے اس عمل کی ریکویسٹ کی ہے۔ اللہ والو، یہ صرف ایک وظیفہ ہی نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزما لیں، اور کچھ دنوں بعد آپ اپنی زندگی پر، اپنے حالات پر نظر ڈالیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ آپ نے اپنے دل میں جو خواہشیں، جو مرادیں دبا رکھی ہیں، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے کتنی ہی آسانی سے ایک کے بعد ایک پوری فرماتے جائیں گے۔ یقین مانے، یہ عمل مجھے خود ذاتی طور پر اتنا پسند ہے۔ میرا پسندیدہ وظیفوں میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ والو، جو میرے بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں میرے ساتھ کمالات ہونے شروع ہو جائیں، کمال ہی ہو جائے، زندگی میں سکون آ جائے، زندگی میں بہار آ جائے، تو آج کا یہ وظیفہ زندگی میں ایک بار ضرور کر لیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کی تقدیر بھی اللہ رب العزت بدل دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ویڈیو میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہوتی ہیں ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، یا کوئی بھی ایسی آپ کی خواہش ہے، حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی، تو ان پر عمل کر کے، کیونکہ یہ قرآن اور احادیث سے لے کر آپ کے سامنے وظائف پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ بھی قرآن کی چھوٹی سی ایک سورت کا وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل ہوتا ہے، کسی ایک مصیبت کا حل ہوتا ہے، کوئی ایک ٹینشن دور ہوتی ہے، یا کوئی بیماری ختم ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کی دلی کوئی ایسی حاجت پوری ہو جاتی ہے جو بہت عرصے سے پوری نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ والو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، اس عمل کے کرنے والے کا بے شک اللہ رب العزت ہاتھ کھول دیتا ہے۔ 3 سے 5 منٹ کا یہ وظیفہ آپ کی بگڑی تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی حاجت یا پھر کسی بھی مراد کو پورا کرنے کے لیے بے حد مجرب ہے۔ خاص کر کے رزق میں اضافے کے لیے، دولت کے لیے کریں گے تو انٹینسٹی اور ویلوسٹی اتنی زیادہ اس کی بلند رہتی ہے کہ فوراً اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو میری بات پر کوئی شک ہے تو عمل کرنے سے پہلے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کر لیں، بینک بیلنس چیک کر لیں، آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہے اس کو چیک کر کے لکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں اور اس عمل کو شروع کر دیں۔ آپ کے پاس کتنا پیسہ روپیہ ہے، اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا ہاتھ کھولا ہے کہ نہیں کھولا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ آخر کیسا معجزہ ہے، آخر یہ کیسا طاقتور وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ یہ معجزہ ہی ہو گیا میری زندگی میں، یہ کیسے کمالات ہو رہے ہیں میری زندگی میں۔ اور اگر کوئی بھی انسان اس وظیفے کو بیماری سے شفا کے لیے کرے گا تو اللہ رب العزت شفا ہی نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ صحت والی لمبی زندگی بھی عطا فرمائیں گے۔
اور اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز کچھ ہی دنوں میں شادی کا ایسا پیغام ملے گا کہ آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے. یا پھر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ایسا ہے کہ رشتے آتے ہیں لیکن انکار ہو جاتا ہے یا کہیں پہ بات بنتی ہے اور بن کر بگڑ جاتی ہے. اگر کوئی بھی ایسا معاملات ہے تو آپ ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزمائیں. اور اگر کوئی رزق میں فراوانی کے لیے کرتا ہے، دولت اور نوکری میں کے لیے کرتا ہے، نوکری نہیں ہے یا پھر نوکری میں آپ کو ترقی چاہیے تو اس نیت سے اس وظیفے کو کر لینا. اگر کوئی پیسوں کی وجہ سے شدید تنگی کا شکار ہے تو گھر میں اتنی تنگ دستی ہے کہ ایک ایک پیسے کے لیے محتاجی ہے تو ان لوگوں کے لیے وظیفہ ایک بہترین نعمت ہے. اللہ والو آج کا پھر یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے. گھر میں اگر اتنی آپ کے تنگ دستی ہے کہ آپ ایک وقت کا کھا لیتے ہیں اور دوسرے وقت آپ سوچتے ہیں کہ کہاں سے کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رزق کی برسات کر دے گا. اللہ والو آج سے ہی اس وظیفے کو لکھ لیں اور آج سے ہی اس وظیفے کو کرنا شروع کر لیں. اور اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، دکان ہے پر دکان پر گاہک نہیں آتے، نوکری ہے پر پروموشن نہیں ہو رہا یا پھر سیلری کم ہے، اس میں گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، گھر کے لوگ زیادہ ہیں، سروائیو نہیں کر پا رہے، تو پھر کسی کے کاروبار میں ایسا مسئلہ ہے کہ قرض لینا پڑ رہا ہے اور ایسا کیا کیا جائے کہ کاروبار جلدی سے چل پڑے تو اس وظیفے کو اپنے روز کا معمول بنا لینا. کسی ایگزام میں یا پھر انٹرویو میں کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بہترین رزلٹ حاصل ہوں گے. یعنی آپ صرف رزق، روزگار یا دولت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ایک مسئلے مسائل کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر مراد کے لیے، کوئی ایسی مراد جو آپ کے دل میں ہی ہے لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے اس مراد کی نیت سے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا کام اللہ رب العزت ضرور کر ہی رہیں گے. اللہ والو آتے ہیں اس وظیفے کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے. باوضو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے فرض نماز ادا کرنی ہے. آپ نے دن میں ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے. عمل کا طریقہ بے حد آسان ہے، صرف اور صرف 3 سے 5 منٹ ہی لگتے ہیں اس وظیفے کو مکمل کرنے کے لیے. اللہ والو آپ نے حسب توفیق صدقہ ضرور کرنا ہے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے. یعنی کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں یا ظہر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں یا عصر کے بعد کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے فرض نماز ادا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد وہیں پر جائے نماز پر بیٹھ کر ہی آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے. رحمتوں اور برکتوں والے، فضیلتوں والے نبی پر فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھ کر تو ان کو ہدیہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ العلم نشرح کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. سورہ علم نشرح 30ویں سپارے کی چھوٹی سی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللہ والو یہ چھوٹی سی صورت ہے، جب آپ اس کو پڑھنے لگیں گے تو یہ آپ کی زبان میں اس کی اتنی تاثیر آ جائے گی کہ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ رب العزت آپ کا ہاتھ کھولتے جائیں گے. آپ نے 11 بار سورہ علم نشرح کو پڑھنا ہے اور 11 بار ہی اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے. یعنی کہ جب بھی شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے. 11 بار سورہ علم نشرح کو پڑھنے کے بعد آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سامنے رکھ کر ہتھیلی پر 3 مرتبہ دم کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے
اور پھر یہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، یا اللہ یا رب کریم یا رب رحمان یا رب غفور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب اس کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، میرا ہاتھ کھول دے، یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے، یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، یا میرے مالک میرے رزق میں فراوانی پیدا کر دے، میرے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دے، میرے مولا تو ہی میرا رب ہے، میں تیرے سامنے ہی گڑ گڑاؤں گا، تیرے سوا میرے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہے، تو میرے اللہ یا رب العالمین میرا ہاتھ کھول دے۔ آپ نے اس طرح دل کھول کے اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگنی ہے، رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، جب انسان رو کر گر گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں پر اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو فرشتوں، میرا بندہ کیسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ میرے سامنے سربسجود ہے اور مجھ سے دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، جاؤ میرے بندے کو عطا کرو جو یہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ والو، اگر آپ کو رونا نہیں آتا، آپ کو گڑ گڑانا نہیں آتا، تو کم سے کم رونے والا منہ ہی بنا کر بیٹھ جائیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز ایسے اللہ رب العزت ایسے آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، ایسے آپ کا ہاتھ کھولے گا، ایسے آپ کو رزق میں دولت، عزت، شہرت، ترقی، دنیا میں ہر مقام ملے گا، ایسی اللہ کی رحمت ہوگی آپ پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھوٹی سی یہ سورت ہے، 30ویں سپارے کی سورت ہے، سورہ علم نشرح، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں اس سورت کی فضیلت کو بیان کرنے لگ جاؤں تو میرا خیال ہے کہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ آپ سب لوگ ویڈیو کو درمیان میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یا پھر میری زندگی کم پڑ جائے گی کہ میں اس کی آپ کو فضیلت بیان کرنے بیٹھ جاؤں۔ تو آپ نے 5 نمازوں کے بعد اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صرف 2-3 منٹ لگیں گے، جب آپ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 منٹ میں آپ اس کو مکمل کر لیں گے۔ جہاں آپ نماز پڑھنے بیٹھیں وہاں پر آپ نے اس بات کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہی آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی العزیز کچھ ہی دنوں میں، بہت زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح طور پر جو معجزات آپ کی زندگی میں ہوں گے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، رزق آپ کو نظر آئے گا کہ کاروبار میں کس طرح ترقی ہو رہی ہے، رزق بڑھ رہا ہے، کاروبار اچھا چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ والو، ایک دن آپ ایسے مقام پر جا پہنچو گے کہ لوگ بھی آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اتنا کرم و فضل آپ پر ہو رہا ہے، یہ وظیفہ آپ کی بگڑی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ زندگی میں ہر طریقہ، ہر وظیفہ، ہر عمل کر کے آزما چکے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں کرتا، تو ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزما لو۔ سورہ علم نشرح کا یہ وظیفہ ہے، اور 11 مرتبہ اپنے اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ علم نشرح کو پڑھنا ہے، اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ لازمی کرتے رہنا ہے۔ اللہ والو، صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی غریب کو راشن دلا دیں، کسی کی بیٹی کی شادی میں حصہ ڈال لیں جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ اللہ والو، کسی کے بچے کو اسکول بھیج دیں، اس کی فیس دے دیں، کسی کو کھانا لے دیں، کسی کو کپڑے لے دیں، جتنی آپ کی پہنچ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اتنا رزق آپ کو عطا فرما دیں گے، اتنا رزق آپ کو عطا فرما دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر میرا بندہ میری راہ میں
1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کو 10 روپے عطا فرماتا ہوں، کیونکہ 10 گنا اس کو اجر ملتا ہے اس چیز کا۔ تو اللہ والو، اگر آپ اس بات کا توکل رکھیں، اس بات کو 1000% اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھیں اور یقین کریں کہ میں خود اس عمل کو کرتی ہوں۔ اگر مجھے پیسوں کی کہیں ضرورت ہوتی ہے تو جتنے مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اس حساب سے صدقہ کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت شام تک میری اس مصیبت کو، میری پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں اور مجھے 10 گنا اس سے زیادہ ملتا ہے۔ آپ نے اگر 100 روپیہ دیا ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں، میں نے بہت بار اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ اللہ والو، اگر میں نے 100 روپیہ کسی کو صدقہ دیا ہے تو مجھے شام